اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سیریز میں ہم اربعین نبوی کا مطالعہ کریں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی 40 روایات کا مجموعہ ہے، اور اس میں کم و بیش جو بنیادی مباحث ہیں حدیثوں میں آتے ہیں ان کا اچھا تعارف ہو جاتا ہے۔ پہلی جو روایت ہے جس پر آج ہم گفتگو کریں گے وہ نیت سے متعلق روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً مدینہ میں آنے کے بعد کچھ ایسی مثالیں سامنے آئیں بطور خاص ہجرت کے حوالے سے، کیونکہ جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کر لی تو وہاں حالات بہتر ہو گئے اور شہر ترقی کرنے لگ گیا، تو بہت سارے لوگوں کے مفادات وابستہ ہو گئے مدینہ میں آنے سے، اور اس وجہ سے اس مقصد سے بھی لوگ ہجرت کرنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مثال کو سامنے رکھ کر یہ قانون بیان کیا کہ اللہ کے ہاں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں متعدد مرتبہ بیان ہوئی ہے اور کئی اسالیب میں بیان ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے وہ ہمارے دلوں کے احوال کو جانتی ہے۔ وہ قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے واقف ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے واقف ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عمل جب ہم کرتے ہیں تو وہ عمل ہماری نیت کے ساتھ نتائج پیدا کرتا ہے۔ جو اجر کا معاملہ ہے وہ صرف ظاہری عمل پر نہیں ہو رہا، بلکہ اجر جو ہے وہ طے ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو محرک ہے، جو جذبات ہیں، جو کیفیات ہیں، وہ کیا ہیں۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک جملے میں بیان کر دیا۔ یہ جو جوامع الکلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ جملہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی کہ جو آدمی ہجرت کرتا ہے، اور وہ ہجرت کرتا ہے اس لیے کہ یہاں اس کو کوئی فوائد حاصل ہوں، دارالہجرت میں آ کر اس کو کچھ فوائد حاصل ہوں، یا وہ کسی خاتون سے شادی کی غرض سے ہجرت کرتا ہے کہ وہاں آئے گا اور وہاں اس کو کسی خاتون سے شادی کرنے کا موقع ملے گا، تو حضور نے فرمایا کہ اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی۔ یعنی یہ پھر وہ ہجرت نہیں ہے جو اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی جاتی ہے۔ تو اس میں بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے جہاں اس بات کی نگرانی کرنی ہے کہ ہمارا عمل درست ہو، اور اس میں جو شریعت کے احکام ہیں ان کی ہم پابندی کریں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے، فارم طے کر دی ہے، الفاظ طے کر دی، جیسے نماز ہے تو نماز میں ہم کچھ اعمال کرتے ہیں، کچھ اذکار ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، تو وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، قبلہ رو ہونا ہے، تو جو اعمال کے ساتھ شریعت ہے ان کی بھی ہم پوری طرح پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری نیت بھی اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی خاطر ہم یہ عمل کریں۔ اگر ہم اللہ کی خاطر یہ عمل نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہم اس کے اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں جو کام نیکی کے کام ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم اپنی نیت کو بدل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز ہم دکھاوے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، خیرات ہم کسی کو اپنا مطیع بنانے کے لیے، اس کو احسان کے اندر لانے کے لیے بھی ہم خیرات کر سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی نیکیاں ہیں ان کے ساتھ نیت کا درست ہونا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس عمل کا درست ہونا اہم ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ہم نے پیش نظر رکھنا ہے، اور اس سے ہم وہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے ہم نیکی کرتے ہیں۔ ہمارا اصل مقصود آخرت کی فلاح ہے۔ دنیا کی زندگی ہماری زندگی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے احوال ہمارے لیے مقدر کر دیے ہیں، ہم بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر فوت ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہم گھر آباد کرتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، تو یہ ساری زندگی کا جو نظام ہے یہ تو چلنا ہے۔ اسی نظام میں چلتے ہوئے
ہم نے روزگار کمانا ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے زندگی کے مسائل کو حل کرنا ہے، لیکن یہ ساری جد و جہد اور کوشش کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی جو آخرت کے یوم عدل ہے اس میں اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے۔ تو اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے جب ہم نیکیاں کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے دین کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی نیت کو بھی درست رکھنا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی خاطر عمل کرنے والا بنا کر رہنا ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی طلب ہمارا اگر مقصد ہوگا تو وہ عمل ہمارے لیے نتیجہ خیز ہوگا، اس میں ہم جنت پائیں گے۔ اور اگر دنیا کی کوئی غرض ہم نے وابستہ کر لی، دنیا کے مقاصد کو سامنے رکھا، تو پھر ظاہر ہے وہ عمل دنیا کے مقاصد کے لیے ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو دنیا میں اس کا نتیجہ نکل آئے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں نکلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔